السلام علیکم، میں ہوں خضر یاد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمیع ابراہیم فین۔ تو چلتے ہیں آج کی اخبارات کی طرف، آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف، سنتے ہیں سمیع ابراہیم کی زبانی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ کو یہ دیا گیا ٹاسک دیا گیا ان کو فوکل پرسن، پھر اس کے بعد وہ جمرود گئے اور وہاں پر انہوں نے منظور پشتین کے ساتھ ملاقات کی، جرگے کے ساتھ ملاقات کی۔ چونکہ میں نے کہہ دیا ہے کہ جرگہ ہوگا، میں اس کا میزبان ہوں، تو انشاءاللہ رکاوٹیں ہٹانے میں تو میں ویسے بھی تگڑا ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ تو اگر میرے سامنے رکاوٹیں آئیں گی آپ تو بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں، تو جس طرح میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا پنجاب میں یا اسلام آباد میں ہٹا لیتا ہوں، پھر اس طرح سے ہٹا دوں گا انشاءاللہ۔ اب جرگہ ہو رہا ہے اور مہمانوں کو لایا جائے گا۔ سر پی ٹی ایم کو کالا دم کرا دیا گیا، اس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا؟ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس ملک کے آئین کو توڑا جا رہا ہے بار بار، اور اس طرح کسی کے اوپر اس طرح کا ایک آئینی اختیار استعمال کرنا یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ختم ہوں گی اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے وہاں پر، اور یہ جو مسئلہ ہے کہ اس طریقے سے کیا گیا ہے انشاءاللہ وہ جب ہم بتائیں گے اپنے جرگے کے بعد، ان 3 دنوں کے بعد، کہ ایسی کوئی چیز نہ اس میں ہے، نہ ایسا کوئی غیر آئینی کام ہے، نہ کوئی ایسی غیر آئینی بات ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی ایک جرگہ ہوا، انہوں نے جو پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ ہیں ان سے انہوں نے بات کی، تو اس کے بعد ایمیکیبلی یہ معاملہ طے ہوا کہ جرگہ ہوگا اور ایس او پیز اس کے طے کر لیے گئے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو پی ٹی آئی آج اپنے جو ان کا جو پولیٹیکل فلسفہ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو اجازت اور آزادی ہونی چاہیے، آج پی ٹی آئی اس پر پورا اتری، کیونکہ وفاقی حکومت نے پابندی لگا دی تھی، اور اس کے بعد چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس جو ہیں وہ ڈائریکٹ وفاق کے تحت کام کر رہے تھے، آرڈرز کے تحت، اور وہاں پر خون بھی بہا، 3 نوجوان جو ہیں وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ اس پر کے پی کے اسمبلی میں جو بات ہوئی، پولیٹیکل کمیٹی پی ٹی آئی کی جس طرح وہ سامنے آئی، اور پھر مذاکرات کی بات پر زور دیا گیا، اور وفاق نے پھر کے پی گورنمنٹ کے طرف اپنے نمائندے بھیجے۔ تو جو ایک جماعت کو یا ایک گروپ کو بغیر ان کی بات سنے پابندی ان پر لگا دی گئی اور کہا گیا کہ وہ یہاں پر جرگہ نہیں کر سکتے، اپنا اجلاس نہیں کر سکتے، ریزسٹ کیا پی ٹی آئی نے اس کو۔ یہی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، عام پاکستانی شہری بھی یہی چاہ رہے تھے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو۔ تو اس میں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے، اور اب جو جرگہ ہے وہ ان کا ہو رہا ہے، اور کیونکہ خیال یہ ہے کہ یہ پختون تحفظ موومنٹ چلائی جائے گی، اور یہ پوری دنیا میں یا اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلایا جائے گا، اور یہ پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہوئے، پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے سب کچھ پاکستانی قوانین کے تحت ہوگا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور اس پر اب کسی کو کوئی ابہام نہیں، لیکن یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبریں ہیں، جیل میں عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے بڑی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ کچھ ویب سائٹ نے اس سے پہلے چلایا کہ خدا نخواستہ کوئی پوائزنس چیز ان کو دی گئی ہے، پھر اس بات کی ہمیں تصدیق نہیں ہو سکی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے۔ میں نے بہت لوگوں سے بات کی لیکن تصدیق نہیں ہوئی۔ اب جو بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اپروچ کر رہے ہیں، عدالتوں میں بھی انہوں نے اپروچ کیا ہے، اور یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ایک جو عدالت ہے وہ ایک کمیشن بنا دے، اور کم از کم فیملی کے جو ممبر ہیں اور ایک آدھ وکیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملے، جا کے دیکھے کہ وہ خیریت سے ہیں، اور آ کے قوم کو بتائے، کیونکہ پورے پاکستان میں ایک اضطراب ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ یہ خبریں کہ ان کے سیل کی لائٹ آف کر دی گئی ہے، یہ کہ ان کو کھانا بھی اب جو ہے وہ جو جیل والے پکاتے ہیں وہی دے رہے ہیں، ان کی چوائس کا کوئی خیال نہیں ہے، اور بشرا بیوی کے ساتھ جو ایک برا سلوک کیا جا رہا ہے، ان تمام اطلاعات کی کانٹیکسٹ میں مطالبہ یہ ہے پی ٹی آئی کا۔ نعیم حیدر پنچوتا کو میں سن رہا تھا، ان کے بھائی انتظار حسین پنچوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ مسنگ ہیں، اور وہ سماعت کے لیے ان کا آنا ضروری تھا، عمران خان سے جو ملاقات کی اجازت نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے، اور اس میں عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک کمیشن کے ذریعے ہی
کچھ وکلاء کو یا ان کے فیملی ممبرز کو جانے دیا جائے اور عمران خان کی حالت پتہ چلے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے بتایا جائے۔ دوسرا ایک اور واقعہ جو مین سٹریم میڈیا پہ نہیں ہے، وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں کلیش ہے۔ یہ میں آپ کو فوٹیج بھی آپ دکھا رہا ہوں، فائرنگ بھی ہو رہی ہے، آگ بھی لگی ہوئی ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی حالت بھی نازک ہے۔ یہ اس کا تعلق جو ہے بظاہر جو پشاور میں جو ایک انریسٹ ہوئی ہے، جو ایک وہاں پر ابھی ہم جس جرگے کی بات کر رہے تھے، تو یہ کچھ اسٹوڈنٹس کے درمیان یہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ اچھا، مجھے پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں وہ، لیکن ہمیں سوشل میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ جی بڑے غیر ذمہ دار ہیں اور یہ چیزیں ایسے چلا دیتے ہیں جس سے کہ آگ بھڑکتی ہے۔ تو میں نہیں یہ نام لے رہا کہ یہ کون سا لسانی گروپ تھا، کون سا کوئی مذہبی گروپ تھا، کون سی کوئی سیاسی جماعت تھی، لیکن یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے کہ وہاں پر اس طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور مطلب اب یہ اطلاعات ہیں کہ ہاسٹل بند کر دیے گئے ہیں اور یہ 20 اکتوبر کو یہ کھلیں گے، اور کیونکہ ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے اور یہ جو سارا واقعہ ہوا اس کے بعد بالکل یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کہ بند کیا جا رہا ہے، راستے بند کیے جا رہے ہیں، ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے بیچوں بیچ حکومت یہ واردات ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو بھی وہ اسی اگلے 2-4 دنوں میں ہی اپروو کروا لے، پاس کروا لے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو سینیٹرز ہیں، ان کے جو ایم این ایز ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک بھی کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ ان کو پیسے کی بھی آفر کی گئی، یہاں تک کہا گیا کہ کچھ ایم این ایز نے اور ایم پی ایز نے کہا ہے کہ 100 کروڑ ایک ووٹ کے لیے آفر کی گئی، کیونکہ یہ حکومت کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ ہے۔ فارم 47 کی حکومت ہے، اگر یہ کھل جائے تحقیقات اور سارا صحیح معاملہ شفاف انداز میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو 80 سیٹس اور مل جاتی ہیں، تو پی ٹی آئی کے پاس تو سمپل میجورٹی ہے، یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو زرداری صاحب نے مبینہ طور پر جو صندوق ہیں ڈالروں کے، ان کے منہ کھول دیے ہیں، اور اب بلاول بھٹو کی نواز شریف سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے ہوں سینیٹرز، کسی جماعت کے بھی ہوں، ان کو پیسہ مال، کیونکہ 63A کا جو فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ نے دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے فلور کراسنگ کی اجازت دے دی ہے، منڈیاں لگ رہی ہیں لوٹا کریسی، اور لوٹے سارے پیدا کیے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے، اپنی صرف ایکسٹینشن کے لیے آئین کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس کی راہ میں ایک رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں، پی ٹی آئی رکاوٹ بن کے کھڑی ہے، لیکن اب جو انڈیویجول لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کے جو سینیٹرز ہیں ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا آئینی ترامیم کے حق میں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس کے نتائج بہت برے ہوں گے اور یہ آپ کو دینا ہے ووٹ۔ تو یہ اس طرح کے دباؤ بھی چل رہے ہیں اس ایس سی او کی آڑ میں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور ہم آپ کو انشاءاللہ تازہ ترین سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کی یہی خبریں ہیں، تو انشاءاللہ جلد ملاقات۔